جو عبادت کا ثمر آج کی رات لے کر آئی ہے دعاؤں میں اثر آج کی رات۔ ڈی ڈی اردو کی خاص پیشکش شان رمضان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شازیہ۔ اللہ 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 اللہ۔ ماہ رمضان اپنے آخری عشرے میں پہنچ چکا ہے اور آج 27ویں شب ہے، یعنی چوتھی شب قدر۔ ہم اپنے اس خصوصی پروگرام میں اپنے مہمانوں سے بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن ہم سب سے پہلے اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وكان صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا صدق اللہ العظیم۔ شب قدر میں جو قدر لفظ ہے اس کا معنی تقدیر کے ہے اور آج کے دن ہی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شب قدر کی اور بھی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ حدیث شریف میں بھی اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب ہم مفتی شمون قاسمی صاحب سے حدیث شریف سنتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ جب اپنے اختتام کی طرف چل رہا ہے اور آخری ایام جب آ جاتے ہیں اور ہم آخری ایام میں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت، تمام پیغمبروں میں اپنا ایک مقام رکھنے والے،
محبوب رب العالمین انسانی اقدار کے سب سے بڑے علم بردار، محسن انسانیت، غریبوں کے مسیحا، کمزوروں کے پکشدھر، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آج جو رات ہے یہ اللہ کے انعامات کی رات ہے، آپ کو اس کا ایوارڈ دینے کی رات ہے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر یہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ لیلۃ القدر نہیں، بلکہ یہ آپ کو جو آپ نے محنت کی ہے، جو اس کی اجرت ہے۔ اس لیے میں اپنے بچوں سے، میں اپنے سماج کے لوگوں سے اور خاص طور سے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ فرحات کی مرقد سے یہ آتی ہے صدا، فرحات کی مرقد سے یہ آتی ہے صدا، برباد کسی شخص کی محنت نہیں جاتی۔ وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو تم نے محنت کی ہے اس کی اجرت، اس کا انعام، اس کا اکرام، اس کا ایوارڈ اللہ کی طرف سے تمہیں ملے گا۔ یہ اس کا ایوارڈ ہے جو تم نے محنت کی ہے، جو تم نے رات کو جاگ کر کے اللہ کے سامنے تم نے سجدے کیے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، دن میں روزہ رکھا ہے، اپنی نفسانی شہوت کو آپ نے روکا ہے۔ کون سی چیز تھی کہ انسان گناہ کرنے سے رکا؟ اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ روزے آپ نے اللہ کے لیے رکھے، اس کی خوشنودی کے لیے رکھے، اس کی رضا کے لیے رکھے۔ تو آج جس کو راضی کرنے کے لیے آپ نے یہ روزے رکھے، نمازیں پڑھی، سجدے کیے، راتوں کو جاگے، آج اس کا وہ آپ سے خوش ہو کر کے آپ کی اجرت واپس کر رہا ہے کہ لو میرے بندو، جو تم نے میری اطاعت گزاری کی ہے۔ تو دوستو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اگر آپ ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہیں، آپ ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہیں، قاعدے اور ضوابط کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہیں، آپ جس شہر کے اندر رہتے ہیں اس شہر کے اندر آپ سول نافرمانی نہیں کرتے ہیں، تو وہاں کا حکمراں وہ آپ کے اوپر بندشیں نہیں لگاتا ہے، بلکہ آپ کو رعایتیں دیتا ہے۔ تو وہ تمام حکمرانوں کا حکمراں جس نے اپنا یہ عکس ہے، اس کا یہ حکومت ہے، اس کا عکس ہے، یہ بھی اسی کے لیے کام کرے۔ اسی لیے کہا گیا ہے قرآن پاک، اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو تمہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے اور اپنے حکمرانوں کی۔ تمہارے جو حکمران ہیں ان کے احکامات کو بھی تمہیں دیکھنا ہے، کوئی بھی سول نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ ایک اچھا انسان بن کر کے جس ملک میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، اس شہر کو ایک خوبصورت شہر بناؤ، اس ملک کو ایک خوبصورت شہر بناؤ، ملک بناؤ، تاکہ اس ملک کی عزت، اس کی عظمت، اس کی شان ساری دنیا میں بالا تر ہو، ساری دنیا کے لوگ کہیں کہ اس ملک کے رہنے والے لوگ اتنے اچھے لوگ ہیں جو 100% اپنے مالک یعنی اللہ پاک، اپنے پروردگار عالم کی بات کو مانتے ہیں، اور اس پروردگار عالم نے یہ کہا کہ تمہیں اچھا انسان ہونا ہے۔ اور اچھا انسان کیا کہ اگر تمہیں ہم نے طاقت دی ہے تو اس طاقت کا غلط استعمال مت کرنا۔ اگر تم نے اس کا غلط استعمال کیا تو یہ میری ناراضگی کا سبب ہوگا۔ یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم تمہیں چھوڑ دے دیں گے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کس طرح سے ایک ظالم کی رسی کو وہ پروردگار جب اپنے بندوں کے اوپر ظلم ہوتے دیکھتا ہے تو وہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، اور آپ کی رسی کو ایسے کھینچ دیا جائے گا اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جب ان سے وہ خدمت لے لی جاتی ہے تو کہتے ہیں ارے ایک بار اور دے دو تو پھر ہم خدمت کریں گے، ایک بار اور ہمیں موقع دے دو، کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا، تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے اگر آپ کو دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کو جو ایوارڈ ملتے ہیں، آپ کو اچھے کاموں کے ملتے ہیں، تو جب آپ دینی اعتبار سے آپ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے رمضان کے روزے رکھے، آپ نے نمازیں پڑھی، آپ نے تلاوت کلام پاک کیا، آپ نے اللہ کی رضا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو یہ احکامات ملے اور آپ نے اس کو فالو کیا۔ تو پھر صحابہ نے جیسے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا نہیں،
وہ ایسا بادشاہ ہے جو کسی کی محنت کو کہ اجرت کو واپس ویسے ہی کرتا ہے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تو اس لیے میں روزے داروں سے اپنے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اچھا انسان، اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، صحابہ انسان تھے، اولیاء اللہ انسان تھے، مہاپرش انسان تھے، انہوں نے اپنی زندگی کو گزار کے دکھائے۔ وہ فرشتے نہیں تھے، فرشتوں والی زندگی آپ نہیں اختیار کر سکتے۔ فرشتے تو وہ ہیں جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، وہ تو نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہمیں تو مٹی اور آگ سے پیدا کیا گیا، ہمیں بھوک و پیاس بھی لگتی ہے۔ یہی ہماری تخلیق ہے، یہ تخلیق منشا جو ہے، جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا انسان کو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ پہچانی ہے تخلیق انسانیت کو، اور اللہ کیا چاہتے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہم نے یہ رمضان کا مہینہ گزارا ہے، اور اللہ پاک اب ہم اجرت کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں بہترین اجرت ملے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اللہ ہمیں ان ساعتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے فرما بردار بندوں کے اندر، اس صف کے اندر ہمیں شامل فرمائے جو اس کے نیک اور صالح بندے ہوں، جنہوں نے اپنی زندگی کو اس کے حکم کے مطابق گزارا ہو۔ آمین۔ ہمارے ملک کی تہذیب صدیوں پرانی ہے، جس میں سب سے زیادہ گہرا رنگ مشترکہ کلچر کا ہے، جس میں ہر ایک نے اپنا بیش بہا تعاون پیش کیا ہے۔ تو آئیے ہم اسی طرح کے ملٹی کلچرل ماحول کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ رمضان، اب میں آپ کو بتاؤں، میں قومی آواز میں رہا ہوں 25 برس، اور ان 25 برسوں کا جو میرا تجربہ رہا ہے، تو رمضان کا جب مہینہ آتا تھا تو بڑی چہل پہل ہوا کرتی تھی۔ میں جو ایڈیٹر تھے ہمارے مون چراغی، وہ غیر مسلم تھے، اور ایک میں غیر مسلم تھا، باقی سب ہمارے مسلم بھائی تھے۔ ہم لوگوں کا اسٹاف کوئی تھا 70-80 لوگوں کا اسٹاف تھا، اور سبھی روزے رکھتے تھے، ہم 2 کو چھوڑ کر کے۔ تو جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا تھا تو بڑی چہل پہل ہو جاتی تھی۔ جیسے پورے جو ٹیبل جس پہ بیٹھ کے کام کیا کرتے تھے، سب کو ایک ساتھ لگا دیا جاتا تھا ہال میں ایک لائن سے، اور سب جو افطار کا سامان تھا وہ سب لا کے اس ٹیبل پہ سجا دیا جاتا تھا، اور پھر سبھی لوگ افطار کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھنے جاتے تھے، اور ہم لوگ بڑے مطلب ایک اچھی رونق ہوا کرتی تھی۔ وہ بھی ایک بڑا، یعنی وہ 25 سال جو قومی آواز میں میرے گزرے ہیں، تو رمضان تو ہر سال آتا تھا، اور انتظار رہتا تھا کہ بھائی اب رمضان آ گیا تو اب بڑا اچھا لگے گا، بہت اچھا ہے۔ اور افطار کے وقت کا بڑا کہنا چاہیے انتظار رہا کرتا تھا ہم لوگوں کو کہ بھائی آئے اور سب لوگ مل کے بیٹھے، بڑے پیار سے باتیں ہوتی تھی، ملتے جلتے۔ تو وہ بھی ایک مجھے یاد ہے مجھے کہ بھائی ہمارے 25 سال جو گزرے ہیں قومی آواز میں، تو بڑی محبت کے اچھے دن گزرے ہیں، اور لوگوں ہم لوگوں میں جو پیار ہوتا تھا، مل جل کے جو ساری باتیں ہوتی تھی اس زمانے میں، تو ایک اچھا وقت تھا۔ ایک چیز اور میں بتاؤں آپ کو کہ رمضان جب آتا ہے تو میں مہینے میں 1 روزہ رکھتا ہوں۔ اب وہ کبھی ہوتا یہ ہے کہ پہلے ہفتے میں ہی میں رکھ لیتا ہوں یا پھر آخری، لیکن 1 روزہ میرا ہوتا تھا، اور اس وقت میری مسز جس جوش و خروش جو رہتا تھا اس کو، کہ وہ میں کیا کرتا تھا کہ پہلے دن جس دن مجھے روزہ رکھنا ہوتا تھا، ایک دن پہلے ہی میں اپنے دوست میرے قومی آواز کے ساتھی بھائی جلال الدین اسلم کو فون کر کے معلوم کر لیتا تھا کہ بھائی سحری کا وقت کیا ہے اور افطار کا وقت کیا ہے، وہ میں نوٹ کر کے رکھ لیتا تھا، اسی کے حساب سے پھر تو میں بتا دیتا تھا بیوی کو بھائی اتنے بجے اٹھنا ہے صبح، اور وہ سحری کا وقت ہے، تو وہ بڑے مجھ سے آدھا گھنٹے پہلے اٹھ جاتی تھی، وہ کیا بنانا ہے کیا کرنا ہے، وہ جو پھل فروٹ جو بھی گھر میں ہوتا تھا وہ اپنے سب سجا وجا کے ٹیبل۔ اب صبح تو اب عادت نہیں تھی کہ صبح کچھ کھا سکیں، لیکن یہ ہوتا تھا کہ جو بھی تھوڑا بہت جو میں کھا سکتا تھا وہ کھا لیتا تھا، وہ اپنا پانی چائے وائے پی کے اپنا تیار۔ آپ یقین کیجئے کہ ویسے تو میں چونکہ کافی مجھے بھوک لگ جاتی تھی ویسے عام دنوں میں 12-1 بجے تک اگر نہ ہو، لیکن اس دن مجھے پورے دن احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ مجھے کہنا چاہیے بھوک کا احساس یا کچھ ایسا کچھ نہیں، پورا دن گزر جاتا تھا، اور پھر
میری بیگم جو ہے شام کو پھر وہ افطار کا اہتمام کرتی تھی. یعنی گھر میں جو ہمارے بچے وغیرہ وہ بھی بڑے خوش ہوتے تھے کہ دیکھو ہمارے دادا جی نے روزہ رکھا ہے, اور وہ بڑے خوش ہوتے تھے, بہت اچھا لگتا تھا. میرے بیٹے بڑے خوش, بہویں بڑی خوش ہوتی تھی کہ آج ہمارے سسر نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو وہ بھی ایک ہے ایسا, اب جب تک زندہ ہیں تو وہ بھی ایک چہل پہل رہے گی رمضان کے مہینے میں ایک دن کا روزہ. تو اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. آپا, رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کا سلسلہ جاری ہے. آپ اس موقع پر ہمیں اور بھی کچھ بتائیے. پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کس قدر آپ پازیٹیو تھے. کبھی آپ جواب نہیں دیتے تھے, کبھی ٹٹ فار ٹیٹ آپ نے نہیں کیا. آپ کو بہت زیادہ جب تنگ کیا گیا مکے میں, مارنے کی در پہ ہو گئے, تب آپ خاموشی سے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. اور جب مکہ فتح ہوا تو اتنی کمال کی بات ہے کہ آپ نے ان تمام دشمنوں کو معاف کر دیا جنہوں نے کہ اتنا زیادہ آپ کا نقصان کیا تھا, اتنے لوگوں کو مروایا تھا, جنگوں میں وطن سے نکالا تھا. ان سب کو آپ نے معاف کر دیا کہ گو یو آر آل فری, تم سب آزاد ہو. جبکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب تمام پرزنرز آف وارز جو ہیں سب گردن زدنی ہوتے تھے, سب کو مار دیا جاتا تھا, کسی کو کوئی جیل ویل تو ہوتی نہیں تھی. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا ہے اور آپ کی سیرت کو پڑھنا ہے, اس سے سبق لینا ہے اور بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا ہے. تقویٰ, آپ سوچئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار استغفار کرتے تھے تو آپ بتائیے کہ ہم تو دن رات استغفار کریں تب بھی وہ کم ہے, کیونکہ سب سے بڑی چیز جو ہمیں پانے کی ہے وہ مغفرت ہے. تو جب مغفرت ہماری ہو جائے گی تبھی ہمیں جنت میں جگہ ملے گی. جنت جو کہ ایک اٹرنل ورلڈ ہے, تمام خوشیاں وہاں ملیں گی. تو دنیا کے بارے میں تو کہا گیا جو کچھ تم نے مانگا وہ ہم نے دیا. آخرت کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو کچھ تم چاہو گے وہ وہاں تمہیں ملے گا. تو ہمیں بہت زیادہ اس کا دھیان رکھنا ہے, اور روزے میں خاص طور پر. آپا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھی باتیں کی. رمضان کے مسائل کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. تو آئیے ہم اپنے ماہرین سے دین کے مسائل جانتے ہیں. مبارک مہینے کی جو مطلب انتہا ہے, یعنی برکت کی انتہا, رحمتوں کی انتہا, وہ جا کر کے ہمیں شب قدر میں حاصل ہوتی ہے. اور اس شب قدر کے دن کو بھی اور اس کی راتوں کو بھی, اس کے ایک ایک لمحے کو ہمیں سمیٹنا چاہیے, اس کی قدر کرتے رہنا چاہیے. اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن کی تلاوت, دعائیں, وظائف, لوگوں کے لیے دعا, اپنے لیے دعا, خاندان کے لیے دعا, پڑوسیوں کے لیے دعا, محلے والوں کے لیے دعا, شہر واسیوں کے لیے دعا, اور بھارت واسیوں کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور اس ملک کی سالمیت اور اس کی حفاظت کی بھی ہمیں اس رات دعا کرنی چاہیے, چونکہ اس رات دعائیں بالکل تیروں کی طرح آسمان کی طرف جاتی ہیں اور آسمان کے پردے ہٹ جاتے ہیں, اور خدا اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے جو شب قدر میں کی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, رمضان میں صحت عام طور پر بہتر ہی ہوتی ہے, البتہ کچھ لوگ صحت کی وجہ سے تھوڑا پریشان رہتے ہیں. تو آپ ان لوگوں کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ آپ اچھے سے سمجھتے ہیں کہ انڈیا جیسے کنٹری جہاں پر اتنی بڑی پاپولیشن ہے اور اس کے اکارڈنگلی, اس کے پروپورشنیٹ ہمارا ہیلتھ سسٹم بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا ویسٹرن کنٹریز کا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اتنے سفرر نہیں ہوئے کووڈ کے جتنے دوسرے لوگ سفرر ہوئے, دوسرے کنٹری کے لوگ سفرر ہوئے. اگر آپ اسٹیٹسٹکس نکالیں گے تو اتنے لوگ پربھاوت نہیں ہوئے, متاثر نہیں ہوئے ہیں جتنے دوسرے کنٹریز میں ہوئے تھے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ساتھ ساتھ, جو آپ کے کنٹری کے ریموٹسٹ ایریا تھے, دور دراز ایریا تھے, جہاں میڈیکل ہیلپ پہنچ ہی نہیں سکتی تھی, میں مانتا ہوں کہ ان لوگوں کو کووڈ ہوا ہوگا, ڈیفینیٹلی کووڈ ہوا ہوگا,
لیکن ان کی امیونٹی جو ان کا امیونٹی تھی، جو ان کا کھان پان تھا جس کی وجہ سے ان کی امیونٹی مینٹین تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں تو آیوش سسٹم کا عادی ہوں. آیوش سسٹم آپ سمجھتے ہیں نا، آیورویدک یونانی میڈیسین، نان ایلوپیتھک میڈیسین آپ کہہ لیجیے، اس کا آدمی ہوں. تو اس میں کووڈ-19 میں ہم لوگوں نے کافی کام کیا، اور جو ایسی چیزیں تھیں جس کو کہتے ہیں نا گھریلو چیزیں جیسے سونٹھ ہے، جیسے تلسی ہے، کالی مرچ ہے، ان چیزوں کا کہنا چاہیے چورن بنا کر کے، ان کا پاؤڈر بنا کر کے، اور اس طرح کی کچھ ٹیبلٹس بنوا کر کے آیوش منسٹر نے لوگوں کے گھر گھر تک پہنچوایا، ریموٹسٹ ایریا میں لوگوں کو، اور لوگوں نے اس کو استعمال کیا. تو وہ لوگ جنہوں نے اس کا استعمال کیا، اگر ان کو کووڈ بھی ہوا بھی تو متاثر نہیں کر سکا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کووڈ ہوا نہیں تھا، ہوا، سفرنگ ہوئی، لیکن ٹھیک ہو گئے. لیکن اگر آپ یہ بات کریں کہ پوسٹ کووڈ سین کیا رہا، تو وہ اپنا آپ میں ایک لمبی کہانی ہے جس کا ہم آگے چل کے آپ سے ذکر کریں گے، اگر آپ اس موضوع پہ بات کریں گی کہ پوسٹ کووڈ کمپلیکیشنز سے لوگ کس طرح سے جوجھ رہے ہیں. تو کیونکہ ابھی ہم کووڈ سے گزرے ہیں، اور ابھی بھی کووڈ کا خطرہ ہے ہم کو، اور اس وقت ہم فاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ فاسٹنگ ایک بیسٹ ریمیڈی ہے باڈی کو، امیونٹی کو بڑھانے کے لیے، اپنی فیکلٹیز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، باڈی کی فیکلٹیز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. تو آئی تھنک کہ جو لوگ بھی اس سے سفر کر چکے، یا آگے کوئی بھی خدا نہ کرے نیا ویریئنٹ آئے، اس سے سفر کرنے کا اندیشہ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ فاسٹنگ کرنے کے بعد میں وہ پہلے سے زیادہ اچھے، پہلے سے زیادہ بیسٹ امیون ہوں گے، اور ان کے لیے بینیفیشل رہے گا، اور وہ کووڈ کے کسی بھی ویریئنٹ کا آسانی سے سامنا کر پائیں گے. یہ میرا سوچنا ہے. آپا، ہمارے پروگرام میں ایک حصہ حمد اور نعت کے سیگمنٹ کا بھی ہے، تو آئیے سنتے ہیں حمد. قل هو اللہ احد ہے تیری وحدت کے لیے، اور اللہ صمد ہے تیری قدرت کے لیے. قل هو اللہ احد ہے تیری وحدت کے لیے، اور اللہ صمد ہے تیری قدرت کے لیے. لم یلد سے ہے آیا تو نے لہو فرمایا، لم یلد سے ہے آیا تو نے لہو فرمایا، ہے یہ فرمان تیرا تیری شہادت کے لیے، ہے یہ فرمان تیرا تیری شہادت کے لیے. پھر ولم کہہ کہ یکم تو نے لہو فرمایا، پھر ولم کہہ کہ یکم تو نے لہو فرمایا، سب قرآن میں ہے تیری ولادت کے لیے، سب قرآن میں ہے تیری ولادت کے لیے. قل هو
وحدت کے لیے، اور اللہ صمد ہے تیری قدرت کے لیے۔ ایک ہی جملہ تو ہے پہلے، ولم پھر یولد، ایک ہی جملہ تو ہے پہلے، ولم پھر یولد، ہے یہ فرمان تیرا تیری شہادت کے لیے، اور اللہ صمد ہے تیری وحدت کے لیے۔ قل هو اللہ احد ہے تیری وحدت کے لیے، اور اللہ صمد ہے تیری قدرت کے لیے۔ ہماری اس خاص پیشکش شان رمضان میں فی الحال اتنا ہی۔ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ ہماری اس خاص پیشکش پر آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی ہے ddurduspecials@gmail.com۔ فی الحال ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ آداب۔